اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تیری امداد نبیانو، صدیقاں غوثاں ولیانو، بوہے تیان کھلیانو شفاعت یا رسول اللہ۔ قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعض روایات میں ان کا نام حضرت عتیق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور زمانہ ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کا نام عبداللہ کس نے رکھا، اور ان کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیوں جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام حضرت عثمان تھا، آپ کی والدہ کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ آپ کے والد کے چچا کی بیٹی تھی۔ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام حضرت عبداللہ آپ کے گھر والوں نے رکھا، مگر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ ابن عساکر موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے موسیٰ بن طلحہ سے پوچھا کہ آپ کا نام عتیق کیوں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ فوت ہو جاتی تھی، لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے وہ بچہ لے کر خانہ کعبہ کے پاس گئی، اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعا کی، اللہم ان ھذا عتیق من الموت فہبہ لی، اے اللہ بے شک یہ بچہ موت سے آزاد ہے، اسے مجھے عنایت فرما دے۔ اس سے آپ کا نام عتیق مشہور ہو گیا۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک دن حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے گھر تشریف لائے۔ میں پردے میں تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہ آپ نے عتیق من النار شخص کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حامی بھری اور کہا جی آقا ہم نے دیکھنا ہے۔ تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر آپ نے عتیق من النار شخص کو دیکھنا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ قربان نہ ہو جاؤں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی بشارت دے دی کہ یہ شخص دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا نام عبداللہ آپ کے گھر والوں نے رکھا، اور عتیق آپ کا نام یا تو وہ آپ کی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی ماں نے جو دعا کی تھی اس کی وجہ سے مشہور ہوا، اور یا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی اس کی وجہ سے مشہور ہوا۔ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ مشرکین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کیا اگر کوئی آپ کو آ کر کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے پہر میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، مسجد حرام بھی گیا، 7 آسمان بھی میں نے گھومے، جنت کا بھی وزٹ کیا، دوزخ کا بھی وزٹ کیا، اللہ سے ملاقات بھی کی، فرشتوں سے ملاقات بھی کی، ایک ایک چیز کو میں نے دیکھ لیا، کیا آپ مان لیں گے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، یہ تو بات ذہن کو ماننے میں آتی ہی نہیں ہے، میں کیسے مان لوں؟ تو مشرکین نے کہا کہ آپ کے وہ جو دوست ہیں نا جن پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کی اتنے سے پہر میں گیا کہ جب میں واپس آیا بستر بھی گرم تھا،
جب میں واپس آیا پانی بھی وضو کا ویسے ہی چل رہا تھا، جو کنڈی ہلتی چھوڑ کے گیا تھا وہ ویسے ہی ہل رہی تھی۔ میں اتنے سے پہر میں ساری سیر کر کے رب سے ملاقات کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سوچے سمجھے اس بات کی تصدیق کی، فرمایا ہاں اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو خدا کی عزت کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، بلکہ یہ تو ابھی کوئی بات نہیں، اگر وہ کہیں کہ رات دن آسمان کی خبریں میرے پاس آتی ہیں تو میں اس بات کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وجہ سے آپ کا نام صدیق کہا گیا۔ آپ نے بغیر تصدیق کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی۔ یہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب جب واپس آنے لگے نا، ایک مقام پر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل میں واپس جاؤں گا، میری ان باتوں کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا ایک شخص ہے جو آپ کی ساری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ حضور نے فرمایا وہ کون شخص ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آقا جی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ کی ساری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ پتہ چلا جناب عبداللہ کی گواہی کی باتیں حضرت جبریل علیہ السلام بھی عرش پر دیتے نظر آتے ہیں۔ ابو نعیم فرات بن صائب سے روایت کرتے ہیں آپ نے میمون سے سوال کیا کہ جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون زیادہ افضل ہے؟ اور فرات جو کہ اس وقت عصا پکڑتے تھے، آپ کا عصا زمین پر گر گیا اور کانپنے لگے۔ کہا میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس دور تک زندہ رہوں گا جس دور میں آپ کا موازنہ کیا جائے گا۔ ان کی خوبیوں کو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کون؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں۔ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو ہر موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، جو ہر موقع پر حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ما سوا وہ مواقع جہاں پر حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی حج کرنے کی، غزوے پہ جانے کی۔ حتیٰ کہ جب حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ہوئی تو جب حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے نا تو آپ کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جیسے ہی آپ پہنچے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو جناب سیدنا صدیق اکبر کو آ گئی، مہک آ گئی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں، بلکہ آپ اسی انتظار میں تھے کہ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت آئے آپ میرے گھر تشریف لائے تو ہم فوراً ہی ہجرت کے لیے روانہ ہو جائے۔ تو ویسے ہی کیا، جیسے ہی حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ فوراً ہی حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر تشریف لے گئے۔ تو چنانچہ آپ کی یاری کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری۔ آپ کی یاری کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صرف دو جان سے جب وہ دونوں جانیں غار میں تھیں اپنے دوست سے فرماتے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اور ابو بکر کی دونوں میں سے ایک کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں اور ایک کی مدد حضرت میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن جو کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جب وہ ایمان لے کر آئے نا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور عبد الرحمن کہنے لگے بابا آپ جنگ بدر کے موقع پر جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا
تو آپ میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ قربان نہ ہو جاؤں میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، خدا را اگر تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیری گردن کو قربان کر دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو کفار کی طرف سے آیا ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن کے آیا ہے۔ باپ اور بیٹے کا پیار درمیان میں نہ آتا بلکہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار آ جاتا اور میں تیری گردن قربان کر دیتا۔ یہ تھا وہ عشق جس نے عبداللہ کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ آج ہم اپنا گریبان چھانکے کیا اس عشق کی ایک بھی جھلک ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا اس عشق کی کچھ تھوڑا سا قطرہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ اگر اس عشق کا کچھ حصہ بھی ہمارے اندر موجود ہوتا تو آج کسی کافر کی ہمت نہ ہوتی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ بکواس کر دیتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چند ماہ بعد پیدا ہوئے اور آپ نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک اپنے میزبان علی اسلام کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔